پیارے بچوں، تمام طلباء اور طالبات، ہمارے ملک کے اندر قومی اعتبار سے سال میں 2 مرتبہ خوشی منائی جاتی ہے، بلا کسی امتیاز مذہب اور ملت کے، بلا کسی تفریق کے، قومی اعتبار سے سال میں 2 مرتبہ خوشی کے دن آتے ہیں۔ ایک دن تو یہ آج کا دن ہے 15 اگست، اور دوسرا دن 26 جنوری ہے۔ 15 اگست 1947 یعنی اب سے 75 سال پہلے یہ جشن یوم آزادی جو آج کا خوشی کا دن ہے، یہ 75واں سال ہے۔ تو اب سے 75 سال پہلے 15 اگست 1947 میں اس ملک کو آزاد کیا گیا۔ آزادی کے کیا معنی؟ کس سے آزاد کرایا گیا؟ ایک باہر کی دوسرے ملک کی ایک طاقت تھی جسے انگریز کہتے ہیں، ایک طاقت تھی دوسرے ملک کی۔ یہاں اس ملک میں 1601 میں یعنی اب سے تقریباً 450 سال پہلے وہ بڑی طاقت ہمارے ملک میں داخل ہو گئی، اور ایک بہت بڑی کمپنی یہاں انہوں نے لگائی۔ آہستہ آہستہ ہمارے ملک پر قابض ہو گئے، اور اس باہر کی طاقت نے ملک کو چھین لیا، ملک ان کے قبضے میں چلا گیا، انگریز کے قبضے میں۔ اس کے بعد اب یہ آزادی کیا چیز ہے، اسے میں تم اور بعد کے آنے والے اس سے واقف نہیں ہیں۔ جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے، بہت کم لوگ بچے ہیں اس دور کو دیکھنے والے، جنہوں نے انگریز کا دور دیکھا اور اس غلامی کا وقت دیکھا ہے، غلامی کی زندگی کیسی ہوتی ہے، وہ ہمارے بزرگ اور ہمارے بڑے پوروج جانتے ہیں، جو اکثر تو اپنی اپنی خانقاہوں میں چلے گئے۔ بہت تھوڑے سے حضرات، چند حضرات ملک بھر میں باقی ہوں گے جنہوں نے وہ سارا منظر دیکھا ہے۔ غلامی کسے کہتے ہیں اور آزادی کسے کہتے ہیں؟ غلامی اس زندگی میں جو اب سے 75 سال پہلے کی زندگی تھی، اور اس ہندوستان میں جو اب سے 100 سال پہلے کا ہندوستان تھا، اور آج کے ہندوستان میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ غلامی کی زنجیروں میں ملک کے باشندے، ملک کے شہری جکڑے ہوئے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب یہ ملک غلام تھا، انگریز کا اس پر تسلط تھا، انگریز اس پر قابض تھا، تو یہاں کے باشندے، یہاں کے شہری، ہندوستان کے شہری ہوتے ہوئے، ٹرین آج بھی چلتی ہیں، اس وقت ٹرین چلتی تھی، تو یہاں کا شہری ہندوستانی ہوتے ہوئے کسی ٹرین میں فرسٹ کلاس میں سفر نہیں کر سکتا تھا، اس میں صرف انگریز ہی جا سکتا تھا۔ کسی ہندوستانی کو فرسٹ کلاس کے ڈبے میں سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ ملک کے کچھ خوبصورت علاقے، کشمیر کا علاقہ، پہاڑی علاقے، نینی تال،
منصوری اور ملک کے کچھ خوبصورت علاقے ہیں جو سیر و تفریح کی جگہ ہیں، جہاں آج لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، پہاڑوں میں جاتے ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں جاتے ہیں۔ وہ وقت جب انگریز کا تسلط تھا، ایسا وقت تھا غلامی کا کہ ہندوستان کے باشندے، ہندوستان کے شہری ہوتے ہوئے ان خاص مقامات پر یہاں کے باشندوں کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں صرف انگریز ہی جا سکتے تھے، وہاں ہندوستان کے باشندے نہیں جا سکتے تھے۔ انگریز کہیں بیٹھا ہوا ہے، اس ملک کے باشندے کی بیٹھنے کی اس کے سامنے ہمت نہیں ہوتی تھی۔ یہ غلامی کی زندگی تھی۔ پرانے لوگ بتاتے ہیں کہ اگر کسی انگریز کا کسی زمین پر تسلط ہے، کاشتکاری کی زمین پر، کھیت خالی ہے یا زمین کاشتکاری کی، برسات کے زمانے میں کھیتوں میں پانی ہے اور کوئی جگہ ایسی بنی ہوئی ہے جہاں سوکھا ہے اور انگریز وہاں موجود ہے، تو یہاں کے شہری جو اسی ہندوستان کے باشندے تھے ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس سوکھے راستے میں کو نکل جائیں، اسی کیچڑ میں کو اور اس پانی میں کوئی کو گزرنا ہوتا تھا۔ ایسی غلامی کی زندگی تھی۔ اور بہت سارے لوگوں کو جنہوں نے سر اٹھایا اس کے خلاف، تو مختلف قسم کی طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ جب یہ سب کچھ ہوتا رہا، اس کے بعد ہندوستان کے تمام باشندے مذہب اور ملت سے اوپر اٹھ کر سب سے یکجٹ ہو کر اور سب سے ایک جگہ جمع ہو کر سر جوڑ کر کے فکرے کی کہ اس بڑی طاقت سے اور انگریزی سامراج سے کیسے ہمیں چھٹکارا ملے۔ اس کے لیے مستقل جدوجہد، مستقل کوششیں اور مستقل اس کے لیے جنگیں لڑی گئیں۔ ایک لمبا زمانہ گزرا، 1857 میں شاملی کا ایک میدان ہے، شاملی، وہاں جنگ ہوئی انگریز کے خلاف۔ بے شمار علماء اور بے شمار عوام مسلمانان ہند جن کی قربانیاں اور جن کے خون کی گواہی آج بھی وہ شاملی کا میدان دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد مستقل کوششیں جدوجہد ہوتی رہی۔ انگریز نے یہاں تک کیا کہ جو اس کے خلاف سامنے آئے ان لوگوں کو کالے پانی بھیجنے کی کوششیں کی۔ کالے پانی بھیجا گیا۔ کالے پانی بھیجنے کے لیے اس میں بڑے بڑے کئی علماء اور مسلم عوام ان کو کالے پانی بھیجنے کا ارادہ کیا، گاڑی کا انتظام کیا، اور گاڑی کا ایسی گاڑی کا انتظام کیا، بڑی گاڑی جیسے ٹرک ہوتا ہے ایسی گاڑی، اور اس میں کچھ ایسا انتظام کیا گیا کہ صرف اس میں کھانے بنائے گئے اور اوپروں والا بیٹھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی حیثیت پر بیٹھ نہیں سکتا، اور بیچ میں دیواریں کھڑی کر دی گئی۔ ان دونوں دیواروں میں دیواریں کسی لوہے کی چادر وغیرہ کی، اور ان کی دونوں طرف پچھلی جانب بھی اور اگلی جانب میں بھی جیسے میخ ہوتی ہیں، کیل ہوتی ہیں، دونوں طرف کو نکال دی گئی۔ راستے میں گاڑی چلتی، ڈرائیور کو ہدایت دے دی گئی۔ ایک لمبا سفر ہے کالے پانی کا، اور ڈرائیور کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ گاڑی اس انداز سے چلانی ہے کہ کبھی یہ سواریاں آگے ان میخوں میں جا کر کے لگیں، اور کبھی جب پیچھے کو ہٹے تو پیچھے جا کر کے لگیں، اور وہ مستقل کیلیں۔ پورا کا پورا سفر اس طرح سے ان کا طے کرایا گیا کہ ڈرائیور ہدایت کے مطابق کبھی گاڑی کے بریک اس طریقے سے مارتا کہ سواریاں جا کر کے اندر ان میخوں میں لگ
جاتی اور کبھی اس طریقے سے گاڑی کو روکتا کہ پیچھے جا کر کے لگ جاتی، جس سے وہ سارے کے سارے سوار خونم خون ہو گئے اور سب کے سب چھلنی ہو گئے اور ان کو کالے پانی بھیجا کر کے اتار دیا گیا۔ اس طریقے کی بے شمار سزائیں ہیں ظالم انگریز نے جنہوں نے ان کے خلاف سر اٹھایا ان حضرات کو دی۔ اس کے بعد 1857 کے بعد دارالعلوم دیوبند اور جمعیت العلماء دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور علماء نے اور اس ملک کے دوسرے حضرات ہمارے برادران وطن جن میں مہاتما گاندھی، بھگت سنگھ اور ہمارے علماء میں حضرت مولانا حاجی امداد اللہ صاحب حاجی مکی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب خیرآبادی اور بہت سارے بڑے بڑے علماء، حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، ان حضرات نے سر جوڑ کر کے پھر انگریز کے خلاف بیڑا اٹھایا۔ آخر ایک دن اللہ نے وہ دکھایا، مختصر یہ کہ پھر ایک وقت وہ آیا کہ اللہ نے 1947 15 اگست کو انگریز کے پنجے سے اس ملک کو نکال دیا اور انگریز ظالم سے مسلمانان ہند اور تمام برادران وطن کو، اس ملک کے تمام باشندوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی اور یہ بڑی نعمت آزادی دی اللہ نے ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو عطا فرمائی۔ تو یہ وہ دن ہے خوشی کا کہ اس بڑی غلامی سے اور غلامی کی ان زنجیروں سے جن میں ہمیں جکڑ رکھا تھا، ان سے تمام باشندگان ہند کو اللہ نے اس دن میں نجات عطا فرمائی۔ اس لیے یہ 15 اگست جشن یوم آزادی کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اللہ نے ملک کو آزاد کرا دیا، ملک آزاد ہو گیا، اب اس کی حفاظت، اس کے تحفظ کی ذمہ داری تمام باشندگان ہند کے کاندھوں پر ہے۔ ہمارے برادران وطن بھی اور ہم بھی، موجودہ حکومت بھی، وہ اس کی کوشاں رہے کہ جیسے یہ آزادی کی نعمت ملی ہے، اس آزادی کی نعمت کی ہم قدر کریں اور ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے پوروجوں نے جس انداز پر اور جس انداز پر اس کی بنیاد اور اس کے ڈھانچے کو کھڑا کیا ہے، ہم اس میں کسی طرح کی کمی اور کوتاہی نہ ہونے دیں۔ پیار، محبت، خلوص، آپس کا بھائی چارہ یہ ہم سب برقرار رکھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے اور اگر جیسے چند دنیا میں ایسے افراد ہیں، کچھ طاقتیں فرقہ پرست ایسی ہیں جو دنیا میں نفرت کو ہوا دیتی ہیں اور نفرت کے بازار کو گرم کرتی ہیں، اگر ان کے سر کو نہ نیچا کیا گیا اور ان کے ہاتھوں کو نہ روکا گیا اور ان طاقتوں کو نہ زیر کیا گیا، اس پوری کی پوری قوم اور ملت نے ان نفرت پسند لوگوں کو نہ روکا اور ان کے پیروں میں بیڑیاں نہ ڈالی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گلدستہ جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا تھا اس ملک کا، یہ کبھی ضائع نہ ہو جائے اور یہ ملک ہماری آنکھوں کے سامنے یہ تنزلی کی طرف نہ چلا جائے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری تمام اہل وطن کی، تمام برادران وطن کی، چاہے وہ موجودہ حکومت ہو، ان کے تمام وزراء ہوں یا اور دیگر حضرات، عام مسلمان، عام ہندو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ یہاں
ملک کی حفاظت کے لیے ہمیں ہر ایک کوشش کرنی چاہیے، اور جہاں ملک و ملت کا مسئلہ آئے ہر ایک کو ایک جگہ کھڑے ہو جانا چاہیے، اور چاہے ملک کی حفاظت کا مسئلہ ہو اور ملک کی سرحدوں کا مسئلہ ہو یا یہاں کے قانون کی بالادستی کا مسئلہ ہو، ہر ایک اعتبار سے مسلمانوں کو اور تمام برادران وطن کو، مسلم ہندو کچھ نہیں، سکھ عیسائی کچھ نہیں، ہر ایک نہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، نہ یہ عیسائیوں کا ملک ہے، نہ یہ ہندوؤں کا ملک ہے، نہ یہ جین اور پارسیوں کا ملک ہے، یہ سب کا ملک ہے۔ جتنے ہندوستان کے شہری ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے بودھ ہو، چاہے جین ہو، چاہے جس مذہب کو مانتے ہوں، چاہے کسی بھی مذہب کو نہ مانتے ہوں، یہ ہر ایک اس ملک کے شہری کا ملک ہے، دیش ہے، اور ہر ایک کو مکمل اختیار ہے، ہر ایک برابر کا شہری ہے، کسی میں کوئی تفریق نہیں۔ اگر یہ نظام باقی رہے گا اور اس نظام کو فروغ دیا جائے گا تو ملک بحال ہوگا، ملک ترقی کرے گا، اور اگر اللہ نہ کرے اس میں نظام میں کچھ تبدیلی آتی ہے، اور جیسے سر پھرے لوگ اس نظام کو اور اس ملک کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو پھر نہ معلوم کیا کیا ہوگا۔ اس لیے ہم سب کو، نئی نسل کو، بچوں کو، بچیوں کو، تمام اہل وطن کو اور ہمارے تمام برادران وطن کو ضرورت اس بات کی ہے کہ جب ہماری انفرادی زندگیوں کا مسئلہ آئے، نماز کا مسئلہ آئے، تو نماز مسلمان عبادت اپنے انداز پہ کریں گے، اور ہندوؤں کی پوجا پاٹ کا مسئلہ آئے گا تو وہ اپنے طور طریقے سے اپنے ایشور گوڈ اللہ کو جس طریقے سے پکاریں وہ پکاریں، اس سب کا انفرادی مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ملک پر کوئی آنچ آئے گی، کسی ملک کی طرف سے، کسی طاقت کی طرف سے کوئی طاقت ہمارے ملک کی طرف ابھر کے آئے گی، چاہے چین ہو یا کوئی دوسرا ملک ہو، تو پھر اس ترنگے جھنڈے کے نیچے تمام اہل وطن اور تمام برادران وطن، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو یا عیسائی ہو، سب قومی طور پر اور قومی طریقے سے، قومی یکجہتی کے ساتھ سب اکٹھے ہو کر خانہ بچانا ہو کر کے دشمن کو اس کا جواب دیں گے۔ یہ تمام اہل وطن کی فکریں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو، ہم خود بھی اپنے عمل سے یہی پیغام دیتے ہیں، مسلمان خاص طور سے ہمارا مذہب اسلام یہ نفرت نہیں سکھاتا، یہ دہشت گردی نہیں سکھاتا، یہ ظلم کرنا نہیں سکھاتا، یہ تو ظلم کو دنیا سے مٹانے کے لیے آیا ہے اسلام، اور دنیا سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے اسلام دنیا میں، اور دنیا سے تمام جو مظلوموں پر اور بیواؤں پر، یتیموں پر اور اقلیت پر اور کمزور طبقے پر جو ظلم ہوتے تھے، ان تمام ظلم و ستم کو مٹانے کے لیے اللہ نے مذہب اسلام کو نازل فرمایا اور مسلمانوں کو دنیا میں بھیجا اور اپنے پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا۔ تو مسلمان اور اسلام تو امن کا مذہب ہے، یہ پیار محبت کا مذہب ہے، اخلاق کا مذہب ہے، یہ اخلاق سکھاتے ہیں، پیار محبت اور خلوص سکھاتے ہیں، پڑوسی کے حقوق سکھاتے ہیں، یہاں تک حقوق سکھاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ جس نے خود پیٹ بھر کر کے کھایا ہو اور اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ پڑوسی فرمایا، پڑوسی چاہے وہ ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے سکھ ہو یا مسلمان ہو، ہر ایک پڑوسی ہے۔ معاملات کے ساتھ کسی کی کوئی قید نہیں ہے اور کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ تو
مذہب اسلام اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم امن، شانتی، پیار، محبت، اخلاق، بھائی چارگی اور پوری دنیا میں ایسا نظام قائم ہو، خصوصاً ہمارے ملک میں ایسا نظام قائم ہو۔ مذہب اسلام اور مسلمانان ہند کی جستجو یہ ہے پہلے دن سے 75 سالوں سے مسلسل، اسی لیے ہمارے تمام اکابر اور تمام علماء دیوبند اور تمام کے تمام مسلمانان ہند اسی مقصد کے لیے کوشاں ہیں، ہمارے اکابر، ہمارے بڑے، کہ اس ملک میں اپنائیت پیدا ہو، اجنبیت یہاں کی ختم ہو۔ ہم چاہتے ہیں اور ہمارا پورا کا پورا معاشرہ اور تمام کے تمام اس ملک کے مسلمانان ہی جستجو یہ ہے اور اسی کے لیے پہلے دن سے کوشاں ہیں کہ پوری کی پوری آبادی کہیں ہی مسلمانوں کی آبادی ہو، وہاں کوئی ہمارا ہندو بھائی، کوئی ایسا آدمی جو بھگوے کپڑے پہنے ہوئے ہو، بھگوا دھوتی ہے، بھگوا کرتا ہے، تلک لگا ہوا ہے اور وہ بڑی مسلمانوں کی آبادی سے گزر جائے تو اسے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، اسے وہاں ایسا لگے کہ جیسے میں اپنوں سے گزرا ہوں اور اپنوں سے میرا گزر ہوا ہے۔ اسی طرح سے کوئی مسلمان نیچے کرتے والا، ٹوپی اور پگڑی والا اور داڑھی والا 100 کے 100% آبادی ہمارے دوسرے ہندو بھائیوں کی ہو اور وہاں سے اس کا گزر ہو تو اسے بھی ایسا ہی لگے کہ جیسے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو اور اسے لگے کہ میں اپنے بھائیوں کے بیچ سے گزر کے آیا ہوں، اسے کوئی احساس نہ ہو۔ اس محنت کے لیے اور ایسا نظام قائم ہو اور ایسا ماحول بنے ملک کا، اس کے لیے ہمارے اکابر، خصوصاً ہم سب سے بڑے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ مستقل ان کی فکریں اور پڑھن یہ رہتی ہیں کہ ایسا ماحول کیسے قائم ہو جائے۔ اس لیے ہم تمام بچوں کو، تمام طلبہ اور طالبات سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم سب یہ نیت کریں اور سب یہ کوششیں کریں کہ ہم بڑے بڑے اعلیٰ منصب عہدوں پر پہنچنے کی کوشش کریں گے تعلیم کے ذریعے سے، اور وہ اس لیے کہ کیونکہ ہم اپنے ملک و ملت کی خدمت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے پیغام آج کے اس جشن یوم آزادی کے موقع پر 75واں یہ یوم آزادی، جشن یوم آزادی کے ذریعے سے اور اس چھوٹے سے اس مدرسے اور اس اسکول کے ذریعے سے ہم موجودہ حکومت اور اپنے وزیر اعظم جناب محترم نریندر مودی صاحب اور ان کے تمام وزراء اور ان کے تمام دستے نگر اور بڑی طاقتیں اور اسی طرح سے پورا ملک اور تمام باشندان ہند کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اخلاق، پیار، محبت، خلوص، آپس کا بھائی چارہ، آپس کی بھائی چارگی اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ ہم ایک دوسرے میں مل جل کر ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں شریک ہوں اور اس سے ایک دوسرے کے بستی سے ایک دوسرے کے شہر سے گزر جائیں تو اجنبیت محسوس نہ ہو۔ تو ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ اسلام اور مسلمانان ہند کا مشن پہلے دن سے یہ ہے اور اسی لیے ہم آج تک کوشش ہیں اور ہم اپنی موجودہ حکومت سے اور تمام وزراء سے درخواست کرتے ہیں آپ لوگ اگر چاہیں گے تو یہ نظام بننا کوئی مشکل نہیں ہے اور یہ نظام آسانی کے ساتھ قابو میں آ سکتا ہے۔ اس لیے اس مدرسے اور اس اسکول کے آج کے اس 75واں جو جشن یوم آزادی کا یہ اسٹیج ہے، اس سے ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہر ایک
یہاں کا شہری چاہے کسی برادری سے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، اسے عزت کے ساتھ جینے کا مکمل حق ہو، اسے آزادی کے ساتھ اپنی عبادات اور اپنی پوجا پاٹ کرنے کا مکمل حق ہو۔ یہ اگر موجودہ حکومت چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے اور پھر ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم آج اس موقع پر تمام ان شہدائے وطن، چاہے وہ ہمارے ہندو بھائی ہوں چاہے مسلمان بھائی ہوں، ہم ان کو دل سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور آج یہ خراج عقیدت ان کو پیش کیا جا رہا ہے، اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن میں سے جن حضرات نے قربانیاں دے کر اور پھانسی کے پھندوں کو چوم کر ان کو گلے لگا کر اس ملک کو آزاد کرنے کی جدوجہد اور کوششیں کر کے اور اپنی جان اس ملک کی آزادی کے لیے گوائی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی نسلوں کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اور اسی طریقے سے جو ہمارے اکابر اہل اللہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی اور اپنی جان تک دے دی، شہادت جامع شہادت نوش فرمایا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور اپنی قیام گاہوں میں ان کو کروٹ چین نصیب فرمائے اور ان کی نسلوں کو قبول فرمائے اور ان کی نسلوں میں اس ملک کی حفاظت کرنے والے افراد پیدا فرمائے۔ ایسے ہی ہندو بھائی جو ہمارے جنہوں نے اس ملک کے لیے بلیدان دیا، قربانیاں دی، ایسے ہی مسلمان جنہوں نے جامع شہادت فرمایا، ان کی نسلیں اس ملک میں جہاں جہاں باقی ہیں، اللہ ان کی نسلوں کو حوصلہ دے اور ہمت دے کہ اس ملک کی حفاظت اور بقا کے لیے وہ کوشاں ہو جائیں اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اٹھائیں۔ اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اور جتنے ہمارے شہدائے وطن جنہوں نے شہادت کا جام پیا ان کے لیے خاموشی کے ساتھ اب جو ہے تین مرتبہ درود شریف، پہلے قل ہو اللہ شریف 3 بار، پھر درود شریف 3 بار پڑھ کے ان کی روحوں کو ثواب پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ سب اور ہاتھ اٹھا کے دل سے دعا مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما، تمام لغزشوں کو معاف فرما، جان کر یا بھول کر، ظاہر یا باطنہ، اندھیرے یا اجالے میں جتنی بھی خطائیں لغزشیں ہم سے سرزد ہوئی ہیں ان سب کو معاف فرما، اپنے کرم سے معاف فرما، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عموماً پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، حرمین شریفین، دارالعلوم، مظاہر، بنگلے والی مسجد، تمام خانقاہیں، تمام جماعت، جمعیتیں، دینی تنظیمیں، سب کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی بھرپور حفاظت فرما، اس ملک کے آئین کی حفاظت فرما، یہاں کے دستور اور یہاں کے منشور کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے یہ خوشیوں بھرا دن ہم سب کو عنایت فرمایا اور یہ یوم آزادی کا دن ہم سب کو عنایت فرمایا، اے اللہ تو نے 75 سال پہلے تمام اہل وطن کو انگریز کی بڑی طاقت سے اور اس کے ظلم و ستم سے آزادی عطا فرمائی۔ اے اللہ ہمیں اس آزادی کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ آزادی کی قدردانی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے ملک آزاد کیا
اور انگریز کے ظلم و ستم سے اور انگریز کے پنجے سے ہمارے اس ملک کو آزاد کیا، اسی طرح سے اے اللہ اب اس ملک کی ابھرتی ہوئی فرقہ پرست طاقتوں سے اس ملک کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ اسی طرح سے جو ظلم و ستم کے بازار چاروں طرف گرم رہتے ہیں، اے اللہ ان ظلم و ستم کے بازاروں سے اس ملک کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ یہاں کی مہنگائی سے اس ملک کو آزادی عطا فرما، یہاں کے ظلم و ستم سے اے اللہ اس ملک کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ آپس کا پیار محبت اور پیار خلوص جاتا رہا، سب نفرت میں تبدیل ہو گیا، اے اللہ اس کو دوبارہ اپنے حال پر لوٹا دیجئے، اور اے اللہ آپس میں پیار و محبت کی آزادیاں ہم سب کو نصیب فرما، اور اس آزادی کی مکمل طور پر قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اس کی قدردانی یہی ہے کہ ہمارے حکام اور ہمارے وزراء امراء اور ہماری تمام حکومتیں بڑی طاقتیں اے اللہ ہندو یا مسلم تمام کے تمام یکجٹ ہو کر کے شانہ بشانہ ہو کر کے آپس میں یہ طے کر لیں کہ یہ اس کو جیسا خوبصورت گلدستہ ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا ہم اس کو ایسا ہی باقی رہنے دیں گے، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے ہر ایک کو کوشاں رہنے کی توفیق نصیب فرما، ہر ایک کو ہدایت نصیب فرما، ہر ایک کو سمجھ عطا فرما، ہر ایک کو ہر ایک ملک کے ہر شہری سے محبت عطا فرما، ملک کے ہر فرد سے محبت عطا فرما، ملک کے چپے چپے سے اے اللہ ہماری اے اللہ ہمیں محبت عطا فرما، اے اللہ ملک کی ایک ایک اینٹ سے ہمیں محبت عطا فرما، اے اللہ اس ملک کے ساتھ ہم جئیں گے اور مریں گے اے اللہ، کیونکہ ہمارا ایمان اور ہمیں سکھلایا یہ جاتا ہے کہ یہ ہمارا ملک ہمارا وطن، اس سے محبت ہمارا دینی ملی اے اللہ یہ فریضہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ محبت کے ساتھ جئیں اور محبت کے ساتھ مریں اے اللہ، اور اس کی طرف ہر اٹھنے والی آنکھ کا جواب اے اللہ ہم دشمن کو اپنے ہاتھوں سے دیں گے اے اللہ، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے ہم سب اس کے کوشاں ہوں، اس کے لیے ہمیں قبول فرما، ہماری نسلوں کو قبول فرما، تمام برادران وطن کو قبول فرما، اور اس خوشی کو بار بار ہماری زندگیوں میں آنا میسر فرما اے اللہ، اس خوشی کے دن کو بار بار ہماری زندگیوں میں آنا میسر فرما اے اللہ، اس خوشی کے ساتھ وہ خوشی بھی مل جائے کہ آپس میں کوئی تفریق، آپس میں کوئی امتیاز ہم میں نہ رہے، اور ہم سب جیسے محبتوں کے ساتھ پہلے زندگیاں گزارتے تھے اسی محبت اور خلوص کے ساتھ اس ملک میں زندگی گزارنے والے بن جائیں، اس کے فیصلے فرما اے اللہ، اس کے فیصلے فرما، جن شہداء وطن نے اے اللہ اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں، اور ہمارے بہت سارے ہندو بھائیوں نے جامع شہادت نوش فرمایا اے اللہ، ان کی نسلوں کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو اے اللہ دونوں جہاں کے لیے قبول فرما، اور ان کی نسلوں کو اس ملک کی حفاظت کے لیے اے اللہ قبولیت تامہ نصیب فرما، اور اے اللہ جو ہمارے شہداء وطن اے اللہ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، جو قرآن پاک پڑھا گیا اس کا ثواب ہم ان کی روحوں تک پہنچانا چاہتے ہیں اے اللہ، ان کی روحوں کو اس کا ثواب میسر فرما، اور ان کی قیام گاہوں میں اے اللہ ان کو سکون نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین عطا فرما۔ یقیناً ہمارا دل کہتا ہے جب اس ملک میں کوئی فساد برپا ہوتا ہوگا، آپس میں جھگڑے پیدا ہوتے ہوں گے، اور کوئی بڑی طاقت اکثریت اقلیت پر ظلم کرتی ہوگی، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ جس سے سر شرم سے جھک جائیں دنیا میں لوگوں کے، تو ضرور شہداء وطن کی روحوں کو ٹھیس پہنچتی ہوگی، اور ہمارے ان پوروجوں نے جو اس ملک کے لیے بلیدان دیا ضرور ان کی روحوں کو اس سے آہت ہونا پڑتا ہوگا اے اللہ، ان تمام ایسے گھناؤنی حرکتوں سے ہم سب کی اور تمام برادران وطن کی حفاظت فرما، جس سے ہمارے ان شہداء کو تکلیف پہنچے اے اللہ، ان کو ہمیشہ کی راحت نصیب فرما، ہمیشہ کا سکون نصیب فرما اے اللہ، ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کا سکون نصیب فرما اے اللہ۔ جتنے بچے بچیاں ہیں ان تمام بچے بچیوں کو اپنے اپنے اعتبار سے مکمل
مکمل تعلیم اے اللہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور الگ الگ شعبوں میں اپنے اپنے منصبوں پر پہنچ کر ملک و ملت کی خدمت کے لیے ان تمام بچے بچیوں کو، بڑوں کو، سب کو قبول فرما، سب کو قبولیت سے آراستہ فرما اے اللہ، سب کو قبولیت سے آراستہ فرما، اس مدرسے کی مکتب کی حفاظت فرما اے اللہ، اس کی مدد فرما، نصرت فرما اے اللہ، اس کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے اے اللہ تو خوب جانتا ہے، تجھے فہرست گنوانے کی ضرورت نہیں ہے اے اللہ، کس چیز کی کیا یہاں کب کیا ضرورت ہے اے اللہ، ان تمام ضرورتوں کو سلوٹوں میں مکمل فرما اے اللہ، اپنے خزانہ غیب ہے تمام ضرورتوں کو پورا فرما، ہمیشہ قیامت تک اس کے چلتے رہنے کے فیصلے فرما اے اللہ، اس کو آباد فرما، آباد کرنے والوں کو آباد فرما، ان تمام طلباء طالبات کو قبول فرما اے اللہ، طلباء طالبات کے ذریعے سے آباد فرما اے اللہ، تعلیم کے ذریعے سے آباد فرما، اخلاص کے ذریعے سے آباد فرما اے اللہ، ہم سب کو کامل اخلاص نصیب فرما، اور اس کے ہمیشہ قائم اور دائم رہنے کے فیصلے فرما، اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما اے اللہ، جس چیز کی اس کے لیے ضرورت وابستہ ہو تمام ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے اس تمام ضروریات کا انتظام فرما، تعلیم و تربیت کا بہترین انتظام فرما اے اللہ، پڑھنے پڑھانے والوں کو سب کو قبول فرما، جو اس کے معاونین ہیں، محبین ہیں، جو محبت رکھتے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، مشیر ہیں، معاون ہیں، سب کو قبول فرما، ان کی نسلوں کو قبول فرما اے اللہ، ان کے تمام کاروبار کی حفاظت فرما، ایمان، اعمال، کاروبار، سامان سب کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے قبول فرما اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عموماً پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اے اللہ، بہت سارے احباب، بہت سارے حضرات اکابر میں سے اور دوسرے حضرات ابھی جلد میں حال میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، خصوصاً حضرت مولانا مقرر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ، اور اسی طرح سے ہمارے جناب عباس بھائی مرحوم اے اللہ، اور اسی طرح سے حکیم جی اصغر صاحب مرحوم، اور اسی طرح سے ہمارے حافظ امجد کے دادا مرحوم، اور اسی طرح سے اور بہت سارے احباب ہیں اے اللہ، ہماری پھوپھی کا وہ پوتا قاسم مرحوم جو ایک بڑے حادثے سے انتقال ہوا اے اللہ، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹ کروٹ چین نصیب فرما اے اللہ، جو کچھ پڑھا ان کی روحوں تک اس کا ثواب پہنچا اے اللہ، ایسا بڑا حادثہ، غمناک حادثہ پیش آیا اے اللہ، ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، قاسم کی بوڑھی والدہ کو صبر عطا فرما اے اللہ، اس کی جوان بیوی کو صبر عطا فرما، بچوں کی کفالت کے لیے غیب سے انتظامات مہیا فرما، اور اسی طرح تمام کے پسماندگان کو صبر عطا فرما، اور جتنے حضرات بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، خصوصاً ہمارے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ کو شفا عطا فرما، حضرت مولانا حسین احمد دامت برکاتہ کو شفا عطا فرما، حضرت مولانا مسعود احمد صاحب کو شفا عطا فرما، ہمارے بھائی حافظ محمد فرمان صاحب اسپتال میں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، اسی طرح سے ہمارے یہاں عبداللہ کی امی بیمار ہیں، وہ اسپتال میں ان کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، تمام کے تمام حضرات کو صحت یابی کے ساتھ اور خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھر کی خیر و عافیت کے ساتھ واپسی مقدر فرما اے اللہ، ہم سب کو اپنا سچا تعلق اور سچی محبت نصیب فرما، ہمارے سفر اور حضر میں خیریت عافیت برکت عطا فرما، ہمارے اکابر کے سفر اور حضر میں خیریت عافیت برکتیں عطا فرما، جتنے حضرات ہم سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں یا متوقع رہتے ہیں یا ان کا ہم پر حق ہے، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما، سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما، پوری امت کو معاف فرما، پوری امت کی مغفرت فرما، ہمارے آباء و اجداد کو قبول فرما، ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرما، سلسلے کے تمام مشائخ خصوصاً حضرت رقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ اور تمام مشائخ کی مغفرت فرما، بال بال سب کی مغفرت فرما
اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو خیر آپ سے مانگی اس خیر میں سے ہم سب کو حصہ عطا فرما۔ نبی علیہ السلام نے جن شر و فتنوں سے پناہ چاہی ان تمام شر فتنوں سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے کرم اور اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔